قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، پوسٹ ڈاک فیلوشپ کے لیے میں امریکہ گئی تھی۔ 3.5 سال سے میں راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ایز وائس چانسلر کا ہوں۔ بچوں کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور پیرنٹس کچھ اور چاہتے ہیں۔ میرے ایف ایس سی میں مارکس اتنے اچھے نہیں آئے، دین آئی چوز سائیکالوجی۔ جو آپ کا خواب تھا وہ حقیقت سے کچھ ملتا جلتا تھا، سچ اور جھوٹ کی پرکھ آپ فوراً سے کر لیتی ہوں گی؟ سائیکالوجسٹ چہرہ پڑھتے ہیں، ہم چہرہ نہیں پڑھتے ہیں۔ لوگوں سے بات کر کے ہم ان کے بارے میں زیادہ آسانی سے اسیس کر لیتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر یونیورسٹی کس رینکنگ پر موجود ہے؟ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں ہماری یونیورسٹی گلوبل لیول 15th پوزیشن میں ہے، پاکستان میں یہ 3rd پوزیشن میں ہے۔ اور خواتین کے بارے میں ایک امیج ہے کہ ان کے اپنے گھر کے مسائل ہیں، یہ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتی۔ بچی اور بچے میں کوئی فرق نہیں۔ کئی دفعہ آپ کی بچیاں آپ کے بیٹوں سے زیادہ اکثر۔ کوئی ایسی کامیابی جس نے آپ کے اندر یہ احساس دلایا ہو کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ 1991 میں ریسرچ کی، یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور اس وقت میری پبلیکیشن بھی ہوئی۔ اس کے بعد سے میں نے اس پہ بہت کام کیا۔ کن کن مشکلات کا سامنا رہا یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ ہر لیول پہ آپ کو کمپٹیشن ہو، مردوں کے شانہ بشانہ چل سکے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کو میں نے 30 سال سرو کیا، اس کو گرو کرتے دیکھا۔ وہ چیز مجھے، وہ والا کلچر ادھر ڈیولپ کر رہی ہوں، انشاءاللہ یہ یونیورسٹی گرو کرے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز پوڈ کاسٹ۔ اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہماری جو مہمان ہیں خاتون پروفیسر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر انیلا کمال، جو کہ بطور وائس چانسلر راولپنڈی ویمن یونیورسٹی فرائض سر انجام دے رہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور بڑا امپریسو اکیڈیمک اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، اور آج وہ ہماری مہمان ہیں۔ میم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، آپ نے خود تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں کا آپ تعینات رہی ہیں؟ میری اسکولنگ تو اسلام آباد کی ہے ساری، اور اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، پھر پوسٹ ڈاک فیلوشپ کے لیے میں امریکہ گئی تھی۔ اور میں نے اپنی جاب قائد اعظم یونیورسٹی سے ہی شروع کی اور تقریباً 30 سال وہاں پہ سرو کیا۔ وہاں پر ایک ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی، اس کی تقریباً 13 سال ڈائریکٹر بھی رہی۔ اب 3.5 سال سے میں راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ایز وائس چانسلر کام کر رہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا، آگے جو آپ کا خواب تھا وہ حقیقت سے کچھ ملتا جلتا تھا یا کچھ آپ اور بننا چاہتے تھے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ہر گھر کی میں یہ سمجھتی ہوں کہانی ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور پیرنٹس کچھ اور چاہتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب تھے ڈاکٹر، اور وہ چاہتے تھے ان کے سب بچے ڈاکٹر بنے۔ سو میرے ایف ایس سی میں مارکس اتنے اچھے نہیں آئے، دین آئی چوز سائیکالوجی۔ اور سائیکالوجی لے کر مجھے ایسی فیل ہوا کہ میرا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو گیا، اور الٹیمیٹلی میری پنجاب یونیورسٹی میں پوزیشن آئی، دین قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی میری پوزیشن تھی۔ سو وہاں پہ میں نے جا کے پھر ایکسیل کیا، اینڈ ناؤ آئی ایم سرونگ ہیئر ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے وائس چانسلر۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ خود بھی ماہر نفسیات بھی ہیں اور سچ اور جھوٹ کی پرکھ آپ فوراً سے کر لیتی ہوں گی، تو یہ جو اسکل ہے اس کا کبھی فیصلہ سازی پہ بھی کوئی اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ میں سمجھتی ہوں بہت ہوتا ہے، انسان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں میری یہ تعلیم میرے بہت ہیلپ کرتی ہے، اور بالکل اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک چیز پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سائیکالوجسٹ چہرہ پڑھتے ہیں، ہم چہرہ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل جیسے ایک میڈیکل ڈاکٹر سے جب تک آپ یہ نہ پوچھو کہ جی وہ پیشنٹ سے جب تک یہ نہ پوچھے کہ تمہیں بیماری کیا ہے، تمہاری سمٹم کیا ہے، اسی طرح ہم بھی لوگوں سے بات کر کے ہم ان کے بارے میں زیادہ آسانی سے اسیس کر لیتے، صرف چہرہ نہیں پڑھتے۔ اچھا، راولپنڈی شہر کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز موجود ہیں، اور راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی آپ خود وائس چانسلر بھی ہیں۔ بطور خاتون وائس چانسلر کن کن مشکلات کا سامنا رہا، اور کیا سمجھتی ہیں کہ جب سے آپ نے یہ عہدے کا چارج سنبھالا، 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کیا لگتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر سب سے بڑا چیلنج کیا تھا آپ کے لیے؟ دیکھیے، میں نے اس یونیورسٹی کی میں فاؤنڈنگ وی سی ہوں۔ میرے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے مجھے یہ فرائض سونپے کہ آپ اس یونیورسٹی کو اسٹیبلش کریں۔ میں نے یہاں پر سے، یہ کالج تھا، کالج کی فیکلٹی تھی، کالج کا سٹاف تھا، ان سب کو میں نے ان کے اپنے اپنے آرگنائزیشنس میں ریپیٹریٹ کرا کر نئی ہائرنگ کی، ایڈمنسٹریشن کو ہائر کیا، فیکلٹی کو ہائر کیا۔ فیکلٹی کی ہائرنگ واز ریئلی چیلنج، کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان میں کتنے پریشر بلٹ ہوتے ہیں۔ سو میرے پاس اس وقت 97% آف دا فیکلٹیز پی ایچ ڈی۔
اس کے علاوہ انفراسٹرکچر، یہ کالج کی بلڈنگ 1951 سے اسٹیبلش تھی. میں نے اس بلڈنگ کی ریپیئرنگ کی. ان کے ہمارا ایک آڈیٹوریم تھا، وہ اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ آڈیٹوریم ہے. اور اس وقت مختلف یونیورسٹیز کے لوگ ہمارے آڈیٹوریم میں اپنی کانوکیشن کرنے کے لیے آتے ہیں. سو ہم نے انفراسٹرکچر پہ بھی بہت کام کیا، اور بہت ان ایوری لیول اس کا اینڈ یہ نکلا کہ میں نے اس کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں اس کا نام آ گیا، وچ شوز کہ اس یونیورسٹی کی پروگرس کتنی اسٹرانگ ہوئی. آپ کے آنے کے بعد بین الاقوامی سطح پر یونیورسٹی کس رینکنگ پر موجود ہے؟ آپ نے اس یونیورسٹی کو اس رینکنگ تک پہنچانے کے لیے کہ باقی یونیورسٹی سے یہ منفرد ہو، اس کا اعزاز بڑا منفرد ہو، انٹرنیشنل رینکنگ پر یہ سب سے ٹاپ پر ہو، آپ نے کیا اقدامات کیے ان سب کے لیے؟ دیکھیے، ہمارے اس وقت میرے خیال سے جتنی اس یونیورسٹی کی لائف ہے وچ از اونلی 5 ایئرس، اس لحاظ سے ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں ہماری یونیورسٹی گلوبل لیول پر یہ 15th پوزیشن میں ہے، اور پاکستان میں یہ 3rd پوزیشن میں ہے، وچ از اگین اے ویری ہیوج سکسیس آف دس یونیورسٹی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ طالبات کو باشعور اور بااختیار بنانے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کس طرح کے ان کو مواقع فراہم کر رہی ہے کہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والی جو خواتین ہیں، جو طالبات ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے ہمیشہ تعلیمی اداروں میں یا تعلیمی میدان میں ان کی اسپیس ہمیشہ بڑی کم کی جاتی ہے، بہت ان کو لمیٹڈ کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ اٹس ناٹ جسٹ اے یونیورسٹی، یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے میں بچیوں کو انکریج نہیں کیا جاتا کہ وہ تعلیم کی حد تک تو پھر اب ایکسیپٹنس آ گئی، وہ بھی کم ہے، بٹ اسٹل کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جاب میں جائیں، وہ اپنے لیے ارننگ کریں، اس کی ایکسیپٹنس بہت کم ہے. سو ہمارے ہاں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلا کوئی بچے کا کام کرنا بھی چاہتی تو سب سے پہلے اس کو ریزسٹنس اس کے اپنے گھر سے ملتا ہے. اس کے بعد اگر وہ اپنے گھر والوں کو منا لے اور وہ جاب مارکیٹ میں جائے تو بھی ہر جگہ پریفرنس دی جاتی ہے مردوں کو، اور خواتین کے بارے میں ایک امیج ہے کہ جی یہ دے کین ناٹ ڈو اٹ، اور یہ ان کے اپنے گھر کے مسائل ہیں، یہ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتی، جو کہ ساری اسٹیریوٹائپس ایسا نہیں ہے. میرے جیسی بہت خواتین ہیں جو اپنے گھروں کو بھی چلا رہی ہیں اور جاب میں بھی کر رہی ہیں. لیکن میں اس یونیورسٹی کی طالبات کے لیے یہ بہت کوشش کر رہی ہوں، اور کہ وہ بچیاں جب یہاں سے گریجویٹ کریں تو وہ اتنی امپاورڈ ہوں، اتنی اسکلڈ ہوں کہ وہ جب مارکیٹ میں جائیں تو جاب کریں. اور اس کے لیے نوئنگ پاکستانی سوسائٹی، میں نے ان کی آئی ٹی ریلیٹڈ کورسز کرا رہی ہوں. ای روزگار پنجاب گورنمنٹ کا ایک بڑا اسٹرانگ ہے، اس پہ بھی ہم کہ تاکہ بچیاں گھر بیٹھ کر ارننگ کریں، جو کہ ان کی لیے اکنامیکلی کنٹریبیوٹ تو کرے گا، لیکن اوور آل ملک کا کتنا اس میں فائدہ پہنچے گا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ طالبات کو تعلیمی میدان میں ہمیشہ پابندیوں کا سامنا رہا ہے، اور ایک طویل عرصے سے رہا ہے، اور ہسٹری جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے کہ ان کو تعلیمی میدان میں پابندیوں کا سامنا رہا. والدین کے لیے آپ کا میسیج کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہی میسیج دیتی ہوں کہ بچی اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ دونوں کو پڑھائیں، آپ دونوں کو ایک طرح ڈیل کریں، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا کہ آپ کئی دفعہ آپ کی بچیاں آپ کے بیٹوں سے زیادہ ایکسل کرتی ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں بھی تو اکثر تعلیم اداروں میں میرٹ پہ بچیاں پہلے آ رہی ہیں، سو وہ پڑھنے کو تیار ہیں، صرف ان کو تھوڑی سی سپورٹ چاہیے والدین کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، اور انسٹیٹیوشنس کی طرف سے. اچھا، یہ بتائیے گا زندگی میں کوئی ایسی کامیابی جس نے آپ کو یہ احساس دلایا ہوا کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، آپ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، اور کوئی ایسی کامیابی جس نے آپ کے اندر یہ احساس دلایا ہو کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں؟ میں نے ایکچولی میری جو فیلڈ ہے وہ ہے ریلیٹڈ ٹو جینڈر سائیکالوجی، جس میں خواتین کے مسائل پہ میں نے ریسرچ کی. یہ 1991 میں ریسرچ کی. یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتی ہے، اور اس وقت میری پبلیکیشن بھی ہوئی، اور اس کے بعد سے میں نے اس پہ بہت کام کیا. اس حد تک اس کی ریکگنیشن ہوئی کہ ایک انٹرنیشنل کاؤنسل آف سائیکالوجسٹ ہے جو کہ UN رجسٹرڈ ہے، انہوں نے مجھے ڈینمارک گرنولڈ ایوارڈ دیا کہ میری سروسز جو کہ خواتین کے لیے تھی اس پہ
تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن میری لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کوئی ایسا خواب جو آج تک پورا نہ ہو سکا ہو اور ابھی بھی آپ کو یہ امید ہے کہ آپ وہ خواب پورا کر سکتے, کوئی ایسا خواب ہے زندگی میں؟ میں نہیں سمجھتی, بلکہ میں اللہ سے یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دی ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں, جس طرح ہماری بہت سی پولیس آفیسرس بھی ہیں, یونیورسٹیز کے اندر بھی ہیں, آپ خود بطور وی سی فرائض انجام دے رہی ہیں, کن کن مشکلات کا سامنا رہا یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ ہر قسم کی ہے, ہر لیول پہ آپ کو کمپٹیشن ہوتا ہے, ہر لیول پر آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں ہر لیول پہ. یہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا یہاں کا کی ہے اس پاکستان میں, خاص طور پہ خواتین سے ریلیٹڈ. اچھا یہ بتائیے کہ جب کبھی آپ زندگی میں کوئی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں تو کس کو سب سے زیادہ پکارتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے سوشل سرکل میں سب سے زیادہ کون ہے, بیٹوں میں یا بیٹیوں میں یا ہسبینڈ میں, کون میں سب سے زیادہ سمجھتی ہوں کہ جیسا ایک مرد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, اسی طرح ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہے. میرے والد اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے درجات دے, انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا تھا. خاص طور پہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے لگی تھی تو میری والدہ کو بڑا کنسرن تھا کہ جی, یہ میں بات کروں ارلی 90s کی, اس وقت پی ایچ ڈی بہت لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بوڑھی ہو جائے گی, اس کی شادی کیسے ہوگی, یہ اس قسم کی چیزیں. سو مائی فادر سپورٹڈ می, اور اب آفٹر گیٹنگ میرڈ میرے ہسبینڈ, ان کی بہت سپورٹ ہے. اور آئی مسٹ سے کہ اگر گھر کے افراد آپ کے ساتھ سپورٹیو نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا. اچھا چونکہ ابھی آپ سروسز فراہم کر رہی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کتاب لکھنے کا کوئی موڈ ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سارے افسران بہت ایسے دل دیکھے. چاہتا ہے, بہت دل چاہتا ہے, اور انشاءاللہ لکھوں گی انشاءاللہ. اچھا اگر کتاب لکھیں گی تو کس موضوع پہ لکھیں گی؟ میں نے 2 کتابیں میں سے لکھ چکی ہوئی ہوں, ایک انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی پہ تھی اور ایک سائیکالوجی آف جینڈر پہ. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ اس میں لکھوں کہ جی میں نے جب فلاں ریسرچ کی, کیونکہ کئی ایسی چیزیں جو آپ ریسرچ میں رپورٹ نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے آبجیکٹیوز کا حصہ نہیں ہوتے, اور آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں, اور لوگ کس طرح ایکسپیرینس. جیسا مجھے یاد ہے کہ میں ایک وکٹم کے ساتھ میری ایک انٹریکشن ہوئی تھی, اور وہ میں کہیں رپورٹ نہیں کر پائی, تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اس قسم کی چیزیں جو بڑی یونیکنیس ہے, جو ہمارے معاشرے کو اوور آل ریفلیکٹ کرتا ہے, اس قسم کی چیزوں پہ کتاب لکھوں. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ضرور لکھوں. اچھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں, اور اب آپ بطور وی سی راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں فرائض سر انجام دے رہی ہیں. کتنا فرق ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں؟ راولپنڈی اسلام آباد میں تو میں یونیورسٹی کا بتا سکتی ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی ظاہر ہے ایک اس وقت پاکستان کی ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے, ریسرچ بڑی اسٹرانگ ہے, فیکلٹی بہت اسٹرانگ ہے, اور یہ تو اس کی جگہ انفینٹ ہے راولپنڈی ویمن یونیورسٹی, ابھی تو اسٹیبلش ہو رہی ہے. بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل, اس لیے کہ اس یونیورسٹی میں ساری ہائرنگ جو ہے وہ ہم نے میرٹ پہ کی ہے, اور جب آپ کی بیس اسٹرانگ ہو جائے نا, یہاں پہ بیس اسٹرانگ میں نے کر دی ہے, تو انشاءاللہ یہ یونیورسٹی بھی بہت جلدی فلرش کرے گی. اور کافی حد تک چونکہ قائد اعظم یونیورسٹی کو میں نے 30 سال سرو کیا, اس کو گرو کرتے دیکھا, اس کا پارٹ تھی اس کی گروتھ میں, تو وہ چیز مجھے وہ والا کلچر ادھر ڈیولپ کر رہی ہوں. انشاءاللہ یہ یونیورسٹی بھی گرو کرے گی. ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی, آپ خواتین کی بات کرتی ہیں, اس یونیورسٹی میں نے سائیکولوجیکل ویلنس سینٹر کھولا ہے, جہاں پر بچیاں ایگزامینیشن کی انگزائٹی, گھروں کے سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہوتی ہیں, اس ایج گروپ کے آپ کو پتہ ہے کہ کئی مسئلے, کوئی رومانٹک ریلیشن شپ, کوئی ہر قسم کے جو مسئلے ہیں اس کے لیے ایک سائیکالوجسٹ اویلیبل ہے آل دا ٹائم. پھر اس کے علاوہ میں نے ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر بھی یہاں پہ اسٹیبلش کی ہے, جہاں پہ خواتین کی ٹریننگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ قسم کی سوشل اسکلس ٹریننگ ہم کراتے ہیں. پھر ہم نے ایک بزنس انکیوبیشن سینٹر بھی کیا ہے, جہاں پہ جن میں ہمارے کچھ بچوں کو اسٹارٹ اپ بھی
لوکل این جی اوز نے اسٹارٹ اپ دیے ریسرچ وہ بزنس کرنے کے. سو اس قسم کی چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی میں کر رہے ہیں. بہت شکریہ. بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے پروفیسر ڈاکٹر انیلا کمال صاحبہ سے، اور انہوں نے اپنے تمام تجربات جو ہے وہ ہم سے شیئر کیے ہیں. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک میسیج بھی دیا ان والدین کے لیے جو صرف طالبات کے اوپر تعلیمی پابندیاں اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ شاید یہ کسی بھی میدان میں جا کر ملک اور قوم کا نام روشن نہیں کر سکیں گے. تو اس سارے نظریے کو یکسر انہوں نے مسترد کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ طلباء و طالبات کو تعلیمی میدان اور کھیلوں کے میدان میں یکسر مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ملک اور قوم کا نام روشن کرنے میں یہ اہم کردار ادا کریں گے. نئے کسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.